صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دور میں جب غربت اتنی ہے اور کچھ مسلمان ممالک میں لوگ بہت برے حال میں ہیں اور یہ ابھی برما کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، ایسے میں عمرہ کرنا اور نفل عبادات کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سرمایہ اس طرف منتقل کر دیا جائے؟ میں عمرے اور حج پر تو بعد میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن یہ سوال کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی سوال یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ دیکھیے مسلمانوں پر بڑی مصیبت آ گئی ہے، بہت تکلیف ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ 4 کنال کا گھر بیچ کے آدھے کنال کا بنا لیا جائے؟ یہ سوال بھی کبھی کسی نے نہیں کیا کہ مسلمانوں پر بڑی مصیبت آ گئی ہے تو ہم شادیاں اس طریقے سے کرنے کی بجائے کوئی 10 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا کے نکاح نہ پڑھوا دیا کریں۔ یہ سوال بھی کبھی کسی نے نہیں کیا کہ ہم جو روزانہ بے شمار مجالس منعقد کرتے ہیں اور دکانوں پر جا کر کھاتے ہیں اور 20-20 ہزار روپے کا پاکستان میں بل دے کے آ جاتے ہیں، تو اس کے بجائے کیا مناسب نہیں ہے گھر میں دال پکا لی جایا کرے؟ یہ سوال کوئی نہیں کرے۔ یعنی یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ عمرہ اور حج جو ہے یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جس طرح آپ باقی زندگی میں اخراجات کرتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہی تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کی کوئی فوری ضرورت سامنے آ گئی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، وہ اپنی ضرورت لے کے آپ کے پاس آ گیا ہے، تو آپ ہر چیز پر اس کو ترجیح دیں گے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ ترجیح پھر باقی چیزوں میں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی صرف عمرے اور حج کے موقع پر یہ یاد نہیں آنی چاہیے، باقی چیزوں کے موقع پر یاد۔ عمرہ اور حج کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ عبادت کا منتہا کمال ہے۔ آپ کبھی سمجھیے اس کو کہ یہ کیا چیز ہے جس کے لیے آپ جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ سفر میں کچھ خرچ ہوتا ہے، کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں آزمائش برپا کی ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف رحمان ہے۔ ہم اس جنگ میں رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی کشمکش ہے جس میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی پیغمبروں کے ذریعے سے کرا رہے ہیں، قرآن میں کرا رہے ہیں، الہامی صاحب میں کرا رہے ہیں۔ اسی یاد دہانی کے لیے وہ اپنے گھر بلاتے ہیں، اور آپ احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک ہم حاضر ہو گئے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک تمثیل سے گزارا جاتا ہے جس میں آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ پروردگار میں ایسے ہی باقی زندگی میں بھی شیطان پر سنگباری کرتا رہوں گا، اور اگر اس کے لیے مجھے کسی وقت اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو قربان کر دوں گا۔ تو یہ در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ کا سمبولک ایکسپریشن جس سے آپ گزرتے ہیں۔ میں ایک لفظ صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، یعنی اس جنگ کو ڈرامیٹائز کر دیا گیا۔ اس میں سے ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار گزرنا، تو زندگی میں ایک بار جو چیز آپ پر استطاعت ہونے کی صورت میں لازم کی گئی ہے، اللہ کرم اس کو مقابل میں نہ رکھا کیجیے، تو اللہ کے ساتھ ہماری محبت، تعلق اور اس کی حمیت کا اظہار ہے، اور اس کی اپنی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ باقی زندگی کے اندر جو اخراجات ہم کرتے ہیں، جو شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، تقریبات منعقد کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہزاروں ایکڑ پر مبنی بہت سے اپنے لیے عیش کے سامان فراہم کرتے ہیں، ان کے بارے میں تحریک چلائیں کہ وہ کم کر لیے جائیں اور لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ فرمائیے